أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تو ہمارا سلسلہ جو ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 میں آیت نمبر 81 اور 84. لاسٹ سیشن میں ہم لوگ آیت نمبر 82 پہ ہم نے تلاوت کیا تھا اور فکر کیا تھا. آج ہم جو ہے آیت نمبر 83 تلاوت کریں گے. اس پر ہم غور و فکر اور اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا ہے، منہ موڑ اعراض کرتا ہے، یعنی اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے اور پیٹھ پھیر لیتا ہے. اور جب ہم ذرا اسے مصیبت اور تکلیف سے دوچار کرتے ہیں تو مایوس ہونے لگتا ہے. And when we bestow favor upon man, that is the disbeliever, he turns away and distances himself, and when evil touches him, he is ever despairing. اس آیت میں اللہ نے انسان کی اس حالت اور کیفیت کا ذکر کیا ہے جس میں وہ عام طور پر مبتلا ہوتا ہے خوشحالی کے وقت، یعنی جب اس پر جب اس کو نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، اور تکلیف کے وقت اور مصیبت کے وقت. اللہ نے فرمایا کہ انسان یعنی انسانوں کی اکثریت، انسانوں کی میجورٹی، یعنی کچھ لوگ جو ہے اس سے مستثنا ہے، ایکسیپشن ہے، کہ انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، نعمتوں میں اللہ کی نعمتوں میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں. یعنی شکر گزاری نہیں کرتے، ناشکرے ہو جاتے ہیں، اور تکلیف اور مصیبت میں وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے مغفرت سے وہ مایوس ہو جاتے ہیں. یہ تو انسانوں کی اکثریت کا معاملہ ہے، یہ ان کی کردار کی فطرت کی کمزوری کہیں. لیکن جو مومنین ہیں، جو ایمان والے ہیں، عمل صالحہ والے ہیں، وہ اس سے مستثنا ہے. ان کا معاملہ
ان دونوں حالات میں ان کا معاملہ جو ہے مختلف ہوتا ہے، ان کا کردار وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہاں اپنی نعمت کا ذکر کیا ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا، جب ہم اس کو اپنی نعمت عطا کرتے ہیں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا، جب ہم اسے اپنی نعمت عطا کرتے ہیں، تو نعمتیں، اللہ کی نعمتیں انسانوں پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے۔ جیسے سورہ نحل، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بڑی بخشش کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اور اسی طرح تمہیں یعنی انسانوں کو تمہارے طلب کے مطابق، تمہاری سوال کے مطابق ہم نے کل چیزوں میں سے تمہیں دے ہی رکھا ہے۔ تمہاری سوال کے مطابق ہم نے اسی نے یعنی اللہ نے تمہیں تمہاری مطالبے کے یا تمہاری ضرورت کے مطابق کل چیزوں میں سے تمہیں دے رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو انہیں گن بھی نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ہی حق تلفی کرنے والا، یعنی ناانصافی کرنے والا، حق تلفی کرنے والا اور ناشکری کرنے والا، بہت ہی ناشکری کرنے والا ہے۔ اسی موضوع کو اللہ نے دوسری جگہ سورہ ہود، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 9 اور 10 میں 9، 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر، یعنی نعمت عطا کر کے پھر اس سے لے لیں، چھین لیں، واپس لے لیں، تو بہت ہی نا امید اور بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ
لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں یعنی نعمت عطا کریں اس سختی کے بعد، اس مصیبت کے بعد، اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس مجھ سے تو برائیاں جاتی رہی، یعنی اب مجھ پر کوئی تکلیف اور مصیبت اور برائی نہیں آئے گی۔ یقیناً انہ لفرح فخور، یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا اور بڑا ہی شیخی خور ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، سوائے ان کے جو صبر کرنے والے ہیں اور نیک کاموں میں اور عمل صالحہ کرنے والے ہیں، یقیناً وہ انہی لوگوں کے لیے، ایسے ہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر اور بدلہ بھی ہے۔ تو یا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انسانوں کی یا قوموں کی، یعنی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، یعنی ایک فرد کی اور ایک قوم کی زندگی میں، یعنی ایک انفرادی زندگی میں انسان کی اور انسانوں کی جو قومی زندگی ہے، نیشنل لائف ہے، اس میں جو ہے یہ دو حالات آتے ہیں۔ یعنی ایک حالت جس کو ہم اچھے حالات بھی آتے ہیں اور برے حالات بھی آتے ہیں، اچھے دن بھی آتے ہیں، برے دن بھی آتے ہیں۔ اچھے دنوں میں اللہ کی نعمتیں کی بارش ہوتی ہے اور برے دنوں میں اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ تو اب ان حالتوں میں انسان کا یا انفرادی طور پر یا اجتماعی، یعنی ایک قوم ایز اے قوم، ان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ جنرلی اللہ نے اس کو یہاں پہ، یعنی اکثریت کا انسانوں کا، وہ اللہ نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ تو جب انسان کے اچھے دن آتے ہیں، اچھائی یا انسان کے ساتھ، کسی فرد کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ اس کے اچھے حالات آتے ہیں، اللہ ان کو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو نعمتیں تو بے شمار ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے ابھی وہ آیتیں ہم نے دیکھی سورہ ابراہیم اور سورہ ہود کی، سورہ ابراہیم کی، سورہ نحل کی، کہ نعمتیں اتنی ہیں اللہ کی کہ ہم اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے، اور ہم اس کا صحیح معنوں میں اس کا شکر گزاری کا حق بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن جو نعمتیں انسان، یعنی جس کی جنرلی عمومی طور پر انسان جن نعمتوں کی طلب کرتا ہے، وہ مال و دولت ہے، صحت ہے، صحت و تندرستی ہے، اور بہترین اس کی جو ہے نا خوشحال زندگی ہے، عزت اور شہرت ہے، اور عہدہ اور منصب ہے، حکومت ہے، بادشاہت ہے، ملوکیت ہے، یہ ساری چیزیں جنرلی انسان ان کی طلب کرتا ہے اور ان کے پیچھے ان کو حاصل کرنے کی ان کی خواہش بھی کرتا ہے، ان کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ لیکن جو انسان جو ہے ایمان سے اور عمل صالحہ سے عاری ہیں، خالی ہیں، تو ان کا ریئیکشن جو ہے ان حالتوں میں مختلف ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان اور عمل صالحہ سے مزین ہے، تو ان کا ریئیکشن ان حالتوں میں مختلف ہوتا ہے۔ جو ایمان اور عمل صالحہ سے خالی ہے، ان کا ریئیکشن جو ہے جب ان کے اچھے حالات ہوتے ہیں، نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، تو وہ ناشکرے ہو جاتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں،
اللہ سے، اللہ کے احکامات سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے اوپر مصیبت اور تکلیف اور پریشانیاں آتی ہیں، یعنی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، مال و دولت ہے، حکومت ہے، بادشاہت ہے، عہدہ منصب ہے، تو وہ مایوس نا امید ہو جاتے ہیں، نا امیدی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو ایمان اور عمل صالحہ والے، ان کا ریئیکشن ان حالتوں میں مختلف ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ جب اس کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، یعنی اس کے اچھے دن آتے ہیں، تو وہ شکر کرتا ہے، یعنی شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، اور جب اس کے اوپر کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے، یعنی نعمتیں چھن جاتی ہیں، یعنی صحت کی جگہ بیماری آ جاتی ہے، مال و دولت کی جگہ جو ہے وہ تنگ دستی آ جاتی ہے، یا بادشاہت اور اور غلبے کی جگہ مغلوبیت اور جو ہے نا محکومیت آ جاتی ہے، تو وہ صبر کرتا ہے، صبر سے اور استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو یہ دونوں حالات جو ہے ہر فرد اور ہر قوم کی زندگی میں آتے ہیں، حالات یہ آتے ہیں، دونوں حالات آتے ہیں۔ اب اس میں ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے، وہ امپورٹنٹ ہے، وہ اہم ہے۔ تو جب انسان کو اچھی اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، اور مال و دولت، خوشحالی اور غلبہ اس کو حاصل ہوتا ہے، جنرلی وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ علق میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسی کمزوری، فطرت کی کمزوری کہیں یا خامی کہیں، اس کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ سورہ علق آیت نمبر 5 اور 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ، کہ بے شک انسان جو ہے وہ انسان ہرگز نہیں، سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، یعنی حدوں سے نکل جاتا ہے۔ طغا، لیطغا، طغا یعنی حدوں سے نکل جانا، سرکش ہو جانا، باغی ہو جانا۔ تو ہرگز نہیں، انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، حد سے نکل جاتا ہے۔ طغا صرف اسی سے بنا ہے طغیان، یعنی جب طغیان یعنی طوفان کو بھی طغیان کہتے ہیں، یعنی جب سمندر جو ہے، ندی اپنی حدوں کو پار کر کے جب وہ آبادیوں میں گھس جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم ندی میں طغیان آ گیا۔ تو انسان بھی جو ہے اپنی حدیں سے نکل جاتا ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نواز دیتا ہے، اور اس کے اوپر یعنی مال و دولت ہے، حکومت ہے، عہدہ ہے، اور پاور اتھارٹی ہے، تو انسان جو ہے حدوں سے نکل جاتا ہے، تو طغیان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان ارآہ استغنا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، غنی سمجھنے لگتا ہے۔ تغنا، غنی یعنی غنا سے بنا، اپنے آپ کو غنی یعنی تمنگر سمجھنے لگتا ہے، بے پرواہ سمجھنے لگتا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، میرے پاس مال و دولت ہے، میرے پاس حکومت ہے یا پاور اتھارٹی ہے، تو میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور یہ میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، اور وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے۔ وہ حدوں سے باہر نکل جاتا ہے، اور سرکشی، اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل میں کسی کا محتاج نہیں، میں تو بالکل تمنگر ہوں، میں غنی ہوں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ان الی ربک الرجعی، یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے، یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے، یعنی تجھے انسان پھر یہ بھول جاتا ہے کہ اسے مرنا بھی ہے،
उसको एक दिन मौत आएगी, उसको दुनिया में सारी नेमतें वो उसको मिल जाएं, मालो दौलत मिल जाए, ओहदा मनसब, पावर अथॉरिटी मिल जाए, हुकूमत मिल जाए, सब मिल जाए, लेकिन ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि हर इंसान को मौत आनी है और उसको इस दुनिया से जाना है। तो इस दुनिया के जाने के बाद उसे फिर अल्लाह के अपने रब के सामने उसे पेश होना है, रब के सामने खड़ा होना है, यानी वो अकाउंटेबल है, वो अल्लाह के सामने अकाउंटेबल है। लेकिन वो समझता है कि मैं जो है, चूंकि मेरे पास मैं किसी का मोहताज नहीं, मैं सबसे गनी, मैं गनी हूँ और मेरे पास सब कुछ है और पावर है, मैं माल और दौलत है, पावर अथॉरिटी है, अहदा मनसब है, जाह और जलाल है, तो मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैं किसी के लिए जवाबदेह नहीं। वो अल्लाह को भूल जाता है कि भाई अल्लाह एक उसका खालिक और मालिक भी है, जिसने उसको जिंदगी बख्शी है, वजूद बख्शा है, ये नेमतें बख्शी है, और उसे एक दिन मरना है और उसके रब के सामने वापस जाना है, और वो अकाउंटेबल है, अल्लाह के सामने वो जवाबदेह है। तो जवाबदेही का जो एहसास है, यानी द सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इंसान की जनरली इन हालतों में उसकी खत्म हो जाती है, यानी या बहुत कमजोर हो जाती है। लिहाजा वो तोहयान और सरकशी और बगावत में मुब्तला हो जाता है अल्लाह के खिलाफ, और फिर वो अल्लाह के अहकामात से, अल्लाह की जो है ना कवानीन और हुदूद से जो है वो बाहर होने लगता है, और ऐसी अमाल करना शुरू करता है, ऐसी हरकतें करना शुरू करता है जिससे अल्लाह ने उसको मना किया है, और अल्लाह की हुदूद को, अल्लाह के पामाल करना शुरू करता है, अल्लाह के अहकामात के खिलाफ वर्जी करना शुरू कर देता है। और लोगों के यानी इंसानों के जो इंसान जिनके पास अल्लाह जो कमज़ोर है या कम, उनके उनके हुकूक और भी वो पामाल करना शुरू करता है। फिर इसी तरह जब उसको अल्लाह ताला उसकी नेमतें जब छीन लेता है, उसको शर में मुब्तला कर देता है, तो फिर वो मायूस हो जाता है, मायूसी का शिकार हो जाता है, नाउमीद हो जाता है। तो नाशुक्री और नाउमीदी ये जो है इंसान की नेगेटिव यानी मनफी क्वालिटीज हैं या किरदार है। उसके मुकाबले में जो है वो शुक्रगुजारी और सब्र, ये जो है ये मस्बत यानी पॉजिटिव मस्बत वो खसूसियात हैं, यानी पॉजिटिव क्वालिटीज है इंसान की। तो हमारा दीन जो है यानी कुरान जो है इंसान को सब शुक्र और सब्र का जो है वो हमारे अंदर वो मादा पैदा हो, उसमें हमें वो इंकरेज करता है कुरान और अल्लाह की आयतें जो है इंसान को पॉजिटिव की तरफ, यानी पॉजिटिव जो कैरेक्टर है या क्वालिटी है, यानी शुक्रगुजारी और सब्र। जगह जगह अल्लाह ताला ने सब्र का जगह सब्र करने का जो है वो जिक्र जोड़ दिया है, और अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। लेकिन जो शैतान है तो वो इंसान को जो है वो उसकी अपोजिट जो क्वालिटीज है, यानी शुक्रगुजारी की जगह नाशुक्री में मुब्तला करता है, सरकशी में मुब्तला करता है, तोगयान में मुब्तला करता है, और और उनको नाउमीदी और मायूसी में मुब्तला करता है। अब ये चूंकि बनी इसराइल की सूरह बनी इसराइल की आयतें हैं, जिसमें अल्लाह ने खुसूसी तौर पर बनी इसराइल की तारीख और उनका अल्लाह ताला ने उसमें बयान किया है। तो बनी इसराइल के ज़िमन में अगर हम बात करें एज ए कौम, बनी इसराइल एज ए कौम, एज ए उम्मत, एज ए नेशन, तो हम उनके ज़िमन में अगर बात करें इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दूसरी कौमों पर
दूसरी नेशंस पर अल्लाह ने इनको फजीलत दी और तकरीबन 1000 साल का इनका जो है एक गोल्डन पीरियड रहा और इनके अंदर अल्लाह ने इस कौम में, इस उम्मत में, बनी इसराइल अल्लाह ने बेशुमार अंबिया अल्लाह ने मबूस फरमाए। फिर बड़े बड़े जलील कदर अंबिया में से मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, ये बड़े बड़े नाम, ऐसे और भी बहुत सारे अंबिया अल्लाह ताला ने इस कौम में, बनी इसराइल में अल्लाह ने मबूस फरमाए और तकरीबन 1000 साल का उनका एक गोल्डन पीरियड यानी एक सुनहरा दौर रहा जिसमें अल्लाह ने उनको सारी नेमतें, यानी जो नेमतें जिसकी इंसान जनरली तलब करता है, यानी माल और दौलत, खुशहाली और हुकूमत और गलबा, ये सारी चीजें अल्लाह ने उनको दी। लेकिन जैसा कि अल्लाह ने सूरह बकरा में भी उसका अल्लाह ने उसका जिक्र किया है, जैसे अल्लाह ने फरमाया या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इसराइल, यानी अल्लाह बनी इसराइल को एज ए कौम, एज ए नेशन मुखातिब करके कह रहे हैं, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अलैकुम, तो हमारी उन नेमतों को याद करो जो हमने तुम पर इनाम की थी। व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और हमने तुमको बेशुमार, हमने तमाम आलमीन पर तुम्हें फजीलत अता की थी। फिर जब इन्होंने उन नेमतों में की नाशुक्री करना शुरू कर दी और अल्लाह के से दूर हो गए, यानी अल्लाह के अहकामात से अल्लाह से दूर हो गए और अल्लाह के हुदूद को पामाल करना शुरू कर दिया, अल्लाह ने उनकी इस्लाह के लिए नबियों को मबूस फरमाया। उन्होंने नबियों को भी की मुखालफत की तकजीब की और बाज़ नबियों को उन्होंने कत्ल तक कर दिया। तो अल्लाह ताला ने उनकी नेमतें अल्लाह ने उनकी छीन ली, यानी उनकी माल और दौलत भी अल्लाह ताला, जैसा कि हमने सूरह बनी इसराइल के शुरू में हमने देखा कि अल्लाह ने 2 मरतबा उन्होंने अल्लाह की ज़मीन पर फसाद किया, तो अल्लाह ने उनके ऊपर अपने बंदे मुसल्लत किए और फिर उनसे वो नेमतें छीन ली गई। तो खुशहाली की जगह बदहाली आ गई, माल और दौलत की जगह तंगी आ गई और हुकूमत यानी गलबे की जगह मगलूबियत आ गई, हुक्मरानी की जगह महकूमियत आ गई, तमंगुरी की जगह मिस्कीनी आ गई और यहाँ तक कि वो जो मुक़द्दस सरज़मीन का अल्लाह ने उनको वारिस बनाया था, वो मुक़द्दस सरज़मीन भी उनके हाथ से चली गई और वहाँ से वो बेदखल कर दिए गए, निकाल दिए गए और वो एक डायस्पोरा की शक्ल में पूरी दुनिया में जो है वो बिखर गए। तो सारी नेमतें जो अल्लाह ने उनको दी थी सब उनके हाथ से धीरे धीरे चली गई। फिर वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो गए, फिर शैतान ने उनको मायूसी में उसमें मुब्तला कर दिया और फिर वो मजीद जो है वो शैतान के जाल में फंसते चले गए। और शैतान को अपना वली बना लिया और शैतान के रास्ते पे चल पड़े। तो इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में हम अगर मुसलमानों की यानी इस्लामी तारीख पर हम गौर करें, मुसलमानों की तारीख पर गौर करें, तो हम देखते हैं कि मुस्लिम उम्मत यानी उम्मत मोहम्मदिया, मुस्लिम उम्मत एज ए कौम, एज ए नेशन, एज ए उम्मा, अल्लाह ताला ने तकरीबन इनको उरूज बख्शा और तकरीबन 1000 साल का जो है वो गोल्डन पीरियड, सुनहरा दौर मुसलमानों का रहा पूरी दुनिया में, जिसमें सारी नेमतें उनके पास थी, माल और दौलत भी था, खुशहाली थी, इल्म और हिकमत भी था और हुकूमत भी थी और गलबा भी था, हुक्मरानी भी थी और गलबा भी था, यानी हर चीज़ जो इंसान जिसकी तलब करता है वो सारा जो है मुस्लिम उम्मा के पास था। लेकिन फिर वो जो है अल्लाह के अहकामात से दूर हो गए, अल्लाह से दूर हो गए, यानी अल्लाह के अहकामात से
اللہ کی شریعت سے اللہ کی حدود کو پامال کرنا شروع کر دیا، ناشکری کرنے لگے، وہ کام کرنے لگے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، جسے اللہ نے منع کیا تھا. تو ناشکری یعنی مختصر طور پہ کہیں تو ناشکری میں مبتلا ہو گئے، ناشکری کرنے لگے اللہ کی نعمتوں کی. تو اللہ نے پھر وہ نعمتیں چھین لی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 400 سالوں سے پھر دوسری قومیں جو ہے ان کے اوپر مسلط ہو گئیں اور وہ ان پر غالب آ گئیں، اور وہ ساری نعمتیں جو ہے دھیرے دھیرے ان کے ہاتھ سے چلی گئیں. اور پچھلے 400 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم امہ ایز اے نیشن، ایز اے قوم جو ہے وہ کمزوری اور مغلوبیت اور محکومیت پہ مبتلا ہے. تو اب وہ حالات کیسے بدلیں گے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کیسے بدلتی ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ اس کو چینج کرتا ہے حالات کو، معاملات کو، تو اس کا بھی اللہ نے قانون اس کا بھی قانون اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہاں پہ اللہ نے ایک اصول، ایک ضابطہ، ایک قاعدہ بیان کیا ہے. قوموں کی زندگی میں جو چینج آتا ہے، یعنی چینج دو طرح کا ہوتا ہے، ایک پازیٹیو چینج ہوتا ہے، ایک نیگیٹو چینج ہوتا ہے. یعنی ایک مثبت تبدیلی ہوتی ہے اور ایک منفی تبدیلی ہوتی ہے. تو مثبت تبدیلی یا منفی تبدیلی جو بھی آتا ہے اس قوم اور اس نیشن کے جو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہاں پہ اصول، ایک ضابطہ کہ حالات یعنی چینج کیسے آتا ہے، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی ہو، پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک ہم کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے، بے شک ہم کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے، چینج نہیں کرتے، یعنی ان میں بدلاؤ نہیں آتا، چینج نہیں آتا، جب تک کہ وہ خود اپنے اندر اپنی حالت کو نہ بدل دیں، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل دیں. یعنی پازیٹیو چینج کب آتا ہے، جب وہ قوم جو ہے اس کے اندر اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں، مثبت تبدیلی اپنے اندر لاتے ہیں، تو ان کے حالات جو ہے مجموعی طور پر ان کو مثبت تبدیلی آتی ہے. جب اس قوم اپنے حالات کو منفی طور پر تبدیل کر لیتی ہے تو اس قوم کے اندر منفی تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا اور جیسے اس امت مسلمہ کے ساتھ ہوا، امت محمدیہ کے ساتھ ہوا. تو اگر آپ پازیٹیو چینج آتے ہیں تو پازیٹیو چینج اپنے اندر لائیے، یعنی شکر گزاری، اللہ کے شکر گزار بنیے. اور جیسا شکر گزاری کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یعنی انسان کے دو ریئیکشن ہوتے ہیں، یا تو وہ شکر گزاری کرتا ہے، اس کے اعمال شکر گزاری والے ہوتے ہیں، یا اس کے اعمال ناشکری والے ہوتے ہیں. کفر تو یعنی شکر کا جو اپوزٹ ضد ہے، اپوزٹ ورڈ ہے قرآن میں، وہ کفرا، شکر اور کفر. کفرا یعنی ناشکری کے ضمن میں بھی بات ہوتی ہے. تو اگر ہم شکر گزاری کا راستہ اختیار کریں گے تو ہمارے اندر پازیٹیو چینج آئے گا، جب ہم ناشکری کا راستہ اختیار کریں گے تو ہمارے نیگیٹو چینج آئے گا. اور نعمتیں یعنی جب شکر گزاری کریں گے تو نعمتیں قائم رہیں گی اور نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. اور جب آپ ناشکری کا راستہ اختیار یعنی کفر اور ناشکری کا راستہ اختیار کریں گے تو آپ کی نعمتیں جو ہے وہ بھی وہ اس میں جو ہے چھین لی جائیں گی. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان عذابی لشدید، تو اللہ کے عذاب اور غضب کا آپ شکار ہو جائیں گے. تو شکر گزاری کا تقاضا کیا ہے؟ شکر گزاری کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کریں، اور اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کے
احکامات، اللہ کے قوانین، اللہ کی شریعت اور اللہ کی جو حدود اللہ نے بنائے اس کو ہم اس کا احترام کریں، اس پر عمل کریں، تو آپ جو ہے شکر گزاری پہ واپس آئیں گے. اللہ کی بندگی، مکمل بندگی، خالص بندگی اور اطاعت اور فرما برداری پہ آپ واپس آئیں گے تو اللہ کے حالات آپ کے بدلیں گے، پازیٹیو چینج آئے گا، پازیٹیو یعنی مثبت تبدیلی آئے گی. لیکن اگر آپ ناشکری اور کفر پر آپ جمے رہیں گے، اب وہ کفر کا، ناشکری کا راستہ اختیار کریں گے یا اس پر آپ جمے رہیں گے تو پھر مثبت منفی تبدیلی آئے گی اور نیگیٹو چینج آئے گا. لیکن انسانوں کا ایک معاملہ، ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ انسان جب مصیبت میں اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی نعمتیں جب چھین لی جاتی ہیں، چھین جاتی ہیں اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، چاہے وہ فرد ہو یا کوئی قوم ہو، تو جنرلی وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. شیطان ان کو مایوسی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اب تو تمہاری کوئی معافی نہیں ہونے والی، اب تمہارے حالات نہیں بدلنے والے، اب تمہارے اندر کوئی تبدیلی، کوئی چینج نہیں آنے والا، اب تم جو حالات ہیں اسی پہ اب تم جو ہے خوش رہو یا اسی پہ مطمئن رہو اور کوئی آپ تبدیلی کی اور چینج کی امید نہ کریں. اب حالات تو ایسے ہی رہیں گے، آپ اسی پر جو ہے آپ مطمئن ہو جائیں اور جو ہے حالات اسی پہ آپ جو ہے نا وہ راضی ہو جائیں. تو شیطان اور شیطانی طاقتیں جو ہے وہ اس طرح سے انسانوں کو یہ ان کو ذہن میں ڈالتی ہیں کہ بھائی اب یہ جو ہے نا، نہ تو تمہاری معافی ہونی ہے اور نہ تو تمہاری مغفرت ہونی ہے، نہ تمہارے حالات بدلنے ہیں، اب جو ہے ویسے ہی رہے گا. تو ایسا نہیں، اللہ نے کہا کہ حالات بدلیں گے، چینج آئے گا، لیکن آپ اپنی حالت کو بدلیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری حالت کو بدل دے گا. اللہ ویسے حالات بنائے گا، جیسے پہلے بنائے تھے ویسے پھر دوبارہ اللہ بنانے پر قادر ہے.